السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو ہم اس موقع پر کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا دھیان نماز میں رہے؟ میرا خیال ہے بعض دفعہ نہیں، تمہاری 99% نماز میں پڑھتے ہوئے دماغ ادھر ادھر ہی ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے نا. نماز میں شاید اگر 5 منٹ کی تو نماز پڑھتی ہے نا، تو 30 سیکنڈ سے نماز کی طرف دھیان رہتا ہے، باقی 4 منٹ اور 30 سیکنڈ جو ہے نا نماز ادھر ادھر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب تم نماز پڑھ رہی ہو نا، ایک تو تمہیں سورہ فاتحہ جب پڑھ رہی ہو مثلاً، تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، مطلب آتا ہے، اس پہ غور کیا کرو. پھر جو تم سورہ فاتحہ پڑھتی ہو نا، اپنی نماز پڑھ رہی ہیں لڑکیاں تو اپنی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دہرایا کرو، جس کا مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ میاں، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیری عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں اور تجھ سے مدد بھی چاہتے ہیں کہ عبادت کرتے رہیں. بار بار جو ریپیٹ کرو گی، پھر اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار ریپیٹ کرو گی، تو کچھ حد تک سورہ فاتحہ میں توجہ قائم رہے گی. پھر اس سورہ فاتحہ کی توجہ سے اگلا جو ہے رکوع میں جاؤ گی یا سمع اللہ تک توجہ قائم رہے گی. پھر سجدے میں جا کے تھوڑی سی توجہ قائم رہے گی، پھر ہو سکتا ہے بھٹکنی شروع ہو جاؤ. تو اس میں سجدے میں جاؤ، پھر دعا کرو اپنے لیے. آدمی کی کسی بھی بات میں کنسنٹریٹ کرنا ہو، تو تم دیکھو اسکول میں تم پڑھتی ہو تو تمہارے جو انٹرسٹ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں تم کنسنٹریٹ کرتی ہو، سمجھنے کی کوشش کرتی ہو. جو نہیں ہے صرف پاس کرنے کے لیے اس کو کہتی ہے بس نہ ہی سمجھ آئے تو اچھا گزر جائے، ہے نا. ہر اس میں تمہیں اچھا تو نہیں لگتا. اسکول میں 10-8 تم کسی ایئر میں ہو؟ 9 یا 9 میں. اب GCSE میں جاؤ گی تو تمہارے 10-11 سبجیکٹ ہوں گے، بھی 8 ہوں گے، 8-9 تو ہے نا. اب تمہیں ہر سبجیکٹ میں انٹرسٹ تو نہیں ہے. کسی کو میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو ہسٹری میں، کسی کو سائنس میں، کسی کو سائنس میں بھی فزکس میں ہے، کسی کو بایولوجی میں ہے، کسی کو کیمسٹری میں ہے، کسی کو فرینچ میں ہے، کسی کو کسی اور لینگویج میں ہے، کسی کو انگلش میں ہے انٹرسٹ. اس میں تم زیادہ کنسنٹریٹ کرتی ہو، جس میں نہیں ہے اس میں کم کنسنٹریٹ کرتی ہو، لیکن کوشش کرتی ہو کہ پاس ہو جاؤں میں کچھ نہ کچھ سمجھ کے. تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں اگر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرو کہ میں پاس نمبر تو لوں نا، تو جو بار بار پیدا کروں، تو جو ادھر ادھر جائے پھر واپس آؤں وہاں. مثلا اگر تم نے سمع اللہ والحمد کہا اور کھڑے ہو کے جب کہا تمہیں، تو تمہاری توجہ چلی گئی کہ میں نے فلاں سہیلی کو فون کرنا ہے، اس کو باتیں کرنی ہے، تو تم تھوڑی دیر کے بعد اگر تمہیں یاد آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے سجدے میں جاؤ گی تم، تو سجدے میں جا کے تمہیں خیال آ جائے ایک دم وہ میں تو کہیں پہنچ گئی. پھر تم سجدے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں نماز میں کنسنٹریٹ کرنے کی توفیق دے. تو بار بار یہ ہوتا رہے گا. آخر ایک لمبے تجربے کے بعد نا پھر تمہاری کنسنٹریشن ہو جائے گی. لیکن اگر تم چھوڑ دو اور صرف سوچتی رہو تو پھر تو بڑا مشکل ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا کرتا تھا، نظارے دکھاتے رہتا تھا. تو ایک شہر میں گئے، وہاں مسجد میں گئے، وہاں نماز ہو رہی تھی، تو وہ بھی جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز باجماعت پڑھنے کے لیے امام کے. تو تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نظارہ دکھانا شروع کیا. امام صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے نا، وہ تھوڑا بزنس بھی ٹریڈنگ بھی کیا کرتا تھا امام. تو نماز پڑھاتے ہوئے امام یہ سوچ رہا تھا کہ میں انڈیا میں تھا کہ میں دہلی سے فلاں سامان خریدوں گا، کلکتے میں جا کے اتنا کا بیچوں گا، اور کلکتے سے میں بامبے جاؤں گا، یا پھر بامبے سے میں جدہ جاؤں گا، جدہ میں جا کے اتنے کا سامان بیچوں گا، اور پھر وہاں سے کچھ آگے بھی جانا تھا. تو یہ ساری باتیں جو امام سوچ رہا تھا نا، یہ پیچھے جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ امام بظاہر تمہیں نماز پڑھا رہا ہے، لیکن اس کے خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، یہ وہاں جا رہا ہے تجارت کرتا. تو جب وہ جدے پہنچا نا امام صاحب اپنی سوچوں میں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، تو یہ بزرگ جو تھے نماز توڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی. تو بعد میں نماز جب ختم ہو گئی تو جو پیچھے نماز لوگ پڑھ رہے تھے انہوں نے شکایت کی امام کو
کہ دیکھیں جی آپ نماز پڑھا رہے تھے، یہ آ کے ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا، یہ بابا جی بزرگ صاحب، اور آدھی نماز چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا اور اپنی نماز پڑھنے لگ گیا. تو امام نے بڑے غصے سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور تم چھوڑ گئے اور تم نے کافر ہو گئے. کافر کا فتویٰ تو فوراً دے دیتے ہیں نا مولوی، کل بھی میں نے بتایا نا، ارے کو کافر بنا دیتے ہیں. تو بزرگ کہنے لگے کہ جب تم نماز پڑھا رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف رنگ میں نا ایک بتا دیا کہ تم کیا کیا سوچ رہے ہو. تو تمہارے ساتھ میں دہلی سے کلکتے اور بامبے اور جدہ تک تو چلا گیا، آگے تم نے روس اور بخارا بھی جانا تھا. میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا. تو اس لیے نماز میں توجہ دینی چاہیے. تھوڑی سی یہاں اکھڑ جاؤ. حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ جہاں تمہاری توجہ ختم ہو نا وہاں سے دوبارہ شروع کرو اور بار بار اسی لفظ کو دہراؤ تاکہ قائم رہے. ایسا تجربے سے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے.